السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کی ہم آیت نمبر 30 سے آغاز کرنے لگے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ کیا فرمایا مومن مردوں سے کہہ دیں اپنی نگاہیں میں سے کچھ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے خطاب کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 3 لیولز کے اوپر یعنی کہ مرحلہ وار اقدامات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورے سورہ نور میں ترتیب سے بتا دیا کہ کیسے معاشرے میں پاکیزگی کا حصول کیا جا سکتا ہے۔ شروع میں ہم نے پہلے 3 رکوع میں حکومتی ذمہ داریاں دیکھی، لیول نمبر 1 تھا یہ، جس میں حدود کا نفاذ حکومت کی سطح پر ہونا چاہیے۔ سیکنڈ لیول پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو معاشرے کا بیسک یونٹ گھر ہے اس کے اندر کون سے ہم نے اخلاقی ضابطوں کا بیان کرنا ہے، یہ ہم نے رکوع نمبر 3 کے بعد چند آیات جو رکوع نمبر 4 کی ہیں اس میں ہم نے دیکھا۔ اب آ رہی ہے ایک پرسنل ایفرٹ کے اوپر، انفرادی تربیت کے اوپر کہ ایک پرسن کو معاشرے کے اندر زنا سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ معاشرہ پاکیزہ رہے۔ یعنی 3 لیولز ہو گئے، گورنمنٹ لیول، پھر وہ ایک یونٹ لیول اور اس کے بعد ایک پرسنل لیول۔ تو پرسنل لیول میں سب سے پہلے مردوں سے خطاب ہے۔ وہ کون سے مرد ہیں؟ جو مومن ہیں۔ قل للمؤمنین، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ کیا کہہ دیجئے کہ اب یہاں پر ایمان والوں کو نصیحت اس لیے ہو رہی ہے کہ ایمان ان کی وہ قیمتی نعمت ہے جس کی حفاظت کے لیے ان کو ٹینشن ہونی چاہیے، ان کو فکر ہونی چاہیے۔ کیسے کرنی ہے اپنی اس ایمان کی حفاظت؟ کیا کریں؟ یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو غیر محرم کی طرف نہ اٹھائیں بلکہ ان کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو نیچے رکھیں۔ اس میں استعمال ہوا ہے من کا مطلب یعنی بعض نظریں، اپنی ہر نظر نہیں۔ ہر نظر میں آپ دیکھیں ایک بندہ ہے جا رہا ہے، اس نے ادھر ادھر لازمی دیکھنا ہے، یہ حکم نہیں ہے کہ بس وہ سر جھکائے، نہ اس کو پتا ہو آگے کون ہے، پیچھے کون ہے، دائیں بائیں کون ہے، نہیں، یہ دیکھنا تو سارا اس نے رستے پہ بھی دیکھنا ہے، اس نے ارد گرد بھی ماحول میں بھی دیکھنا ہے، لیکن جیسے ہی اسے سامنے نظر آئے غیر محرم عورت تو اس طرف نگاہیں اس کی جھک جائیں، نیچی ہو جائیں، کیونکہ یہ پاکیزگی کے لیے بہتر کیوں ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بدکاری کا راستہ کھلتا ہی نگاہوں سے ہے، رابطوں کے سلسلے شروع ہی یہاں سے ہوتے ہیں۔ نظر کو نیچے رکھنے سے مراد اگر ہم دیکھیں تو حدیث میں ہمیں اس کا طریقہ کار ملتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نظر کے بارے میں پوچھا۔ ظاہر ہے اچانک پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے آپ دیکھ رہے تھے، آپ کو پتا چلے خاتون آ رہی ہیں، پوچھا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اپنی نظر ہٹا لوں۔ ظاہر ہے اس کو جب پتا چل گیا کہ مرد آ رہا ہے یا کوئی عورت آ رہی ہے تو نظر پڑنے پر پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر کو آپ کانشیسلی چونکہ دیکھتے ہیں، اٹریکشن ہے ایک سیکس کے اندر، تو آپ نے اس کو دیکھا ہے تو منہ پھیر لو، تو نظروں کو جھکا لو، دوبارہ نہیں ڈالو، یہ مطلب ہے نظر کو نیچا رکھنے کا۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں بڑی اہم چیز یہ ہے کہ نظروں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیوں کہی۔ ہم نے سوچنا یہ کہ اور بھی تو بہت سارے یعنی کہ بدکاری کے لوگ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، نظر کے اوپر کیوں اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام کرنے کے لیے کوشش کی ہے کہ اگر نظر کا اہتمام کیا جائے تو انسان آخری حد تک بھی نہیں پہنچتا، کیونکہ آغاز ابتدا نظر سے ہوتی ہے۔ اگر نظر کی پابندی نہیں ہے تو انسان اپنے خیالات اور سوچ کو پاکیزہ نہیں رکھ سکتا اور وہ راستہ بند نہیں کر سکتا جو گناہ کے قریب جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہمیں سے ریلیٹڈ ملتی ہے کہ آنکھ کا زنا نظر بازی ہے، زبان کا زنا برا بولنا ہے، اور آدمی کا نفس زنا کی خواہش کرتا ہے، پھر شرمگاہ تو ان سب کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ یعنی زنا کی ساری قسمیں جو ہیں ان کا جو اینڈ ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ زنا تک چلا جاتا ہے، یعنی آغاز نگاہ سے ہوتا ہے۔ بخاری کی ایک اور حدیث کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ذمے اس کا زنا لکھ دیا گیا، زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے جسے وہ لا محالہ پا لے گا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، ہاتھوں کا زنا تھامنا ہے، پیروں کا زنا چلنا ہے، دل خواہش اور تمنا اور آرزو کرتا ہے، پھر شرمگاہ یا تو ان سب کو سچا کر دیتی ہے یا سب کو جھوٹا بنا دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں کی بھی ظاہر ہے حفاظت کر رہے ہیں، اگر آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے تو پھر زبان، کان، ہاتھ اور پیر بھی اور دل سمیت
یہ ساری چیزیں جو بیچ میں آ رہی ہیں وہ بھی جو ہیں وہ لامحالہ زنا میں انوالو ہو جاتی ہیں. سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ آنکھوں سے، اور اینڈ کہاں ہو رہا ہے؟ شرمگاہ سے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اسٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ دونوں کنڈیشنز کو یہ بتا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچانے کے لیے آیت نازل کی ہے. لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں اس پہ، میں ان کے اعتراضات کے حوالے سے آپ کو کچھ اعتراض اور ان کے جواب دوں گی. اعتراض تو لوگ پہلا یہ کرتے ہیں کہ زنا برائی ہے، زنا پر پابندی ہے، اگر بندے کی سوچ پاک ہے، گناہ کا خیال نہیں ہے تو دیکھ لینے میں کیا حرج ہے، خواہ پابندی لگانے کی کیا ضرورت ہے. یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو اینڈ میں بات کی ہے اس کا آنسر خود دیا ہے. اس آیت میں کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ ان اللہ خبیر بما یصنعون. اللہ خبیر ہے نا، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، میں بہت زیادہ جانتا ہوں. اگر تم خبر رکھتے ہو معاشرے میں تو میں خبیر ہوں، میں بہت زیادہ جانتا ہوں. نظروں کو پاک رکھنا ہی جو ہے اصل چیز ہے، کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اس کی سوچ پاک ہے تو اس سے ڈینائی نہیں کیا جا رہا. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کی سوچ نہ پاک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک ازکیٰ لکم، تمہاری سوچ کو پاک رہنا چاہیے. پاک ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں ڈسکشن نہیں ہے. فرمایا مومنین سے، یہ نہیں کہا کافرین سے. اے مومن بندو، تمہاری سوچ ویری امپورٹنٹ فار اللہ. اللہ تعالیٰ تمہاری سوچ کو بہت امپورٹنس دے رہا ہے. وہ تمہاری سوچ کو جتنا خوبصورتی سے وہ دیکھ رہا ہے، خبیر وہ ہے، کوئی اور دیکھ ہی نہیں رہا. کیونکہ کسی کی بھی تھنکنگ کو پڑھنا، ایون دیٹ کہ آپ ایک شادی شدہ اگر مرد ہے تو آپ کی بیوی آپ کی تھنکنگ کو نہیں جانتی. ایک ہی بستر پہ لیٹنے، ایک قریب ہونے کے باوجود، لباس ہونے کے باوجود اللہ رب العزت آپ کی تھنکنگ کو، آپ کی سوچ کو جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نہ دیکھو، کیونکہ تمہاری نظر کو پاک ہونا ضروری ہے. غیر محرم پر نظر پڑنے سے ہوتا کیا ہے؟ پاکیزگی متاثر ہوتی ہے. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں. دوسرا نمبر اعتراض کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ فار ایگزامپل آج کل موبائل کا دور ہے، کہتے ہیں ہم تو ٹریننگ لے رہے ہیں، ہماری دینی تربیت فلاں خاتون کر رہی ہے. ایک مرد کہنا شروع ہو جاتا ہے وہ نیک عورت ہے، تربیت کری ہے، اس سے اگر میں رابطہ کر لوں، پاکیزہ تعلقات بھی تو ہوتے ہیں. یہ اعتراض کیا جاتا ہے. اس کا جواب سن لیجئے. اللہ رب العزت نے ہمیں جو رول دے دیا، ریگولیشن دے دی، اس کے علاوہ اگر آپ جو بھی بات کریں گے محض دھوکہ ہوگا. اللہ خبیر ہے، آپ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں. جو انسان اگر اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرے کو بھی دینے کی کوشش کرتا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت برائی کی جڑ کو پکڑ رہے ہیں یہاں پہ. یعنی برائی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمیشہ جڑ جو ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، نظر نہیں آتا. ہم سپرفیشل لوگ ہیں، ہم زمین سے اوپر دیکھنے والے لوگ ہیں. یعنی جڑ نہیں نظر آتی ہمیں، جڑ سے اوپر والے سارے پورشنز ہمیں نظر آتے ہیں. ہمیں درخت نظر آ رہا ہوتا ہے، شاخیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ زنا کے آؤٹ پٹس ہیں، آفٹر ایفیکٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں جو جڑ ہوتی ہے برائی کی، اللہ رب العزت نے اس کو پن کیا ہے. یعنی اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اللہ فرماتا ہے کہ اس آغاز میں ہی تمہاری نظر اگر چھپ گئی، اس آغاز میں ہی تمہاری نظر کی اگر حفاظت ہو گئی، تم کبھی بھی برائی کے درخت کو نہیں دیکھو گے کہ وہ معاشرے میں پھیل رہے. دیکھیں اللہ رب العزت نے اس جڑ کو پکڑا جو مومن مردوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کو معمولی نہیں سمجھنا، کیونکہ دلوں میں اگر خرابی کوئی ہوتی بھی ہے یا کمزور دل ہوتے ہیں یا اس میں فتنہ بھی ہوتا ہے، اللہ اس کے راستے کو ہی بند کر رہا ہے. یہاں پر اگر ہم کو تعویلیں نکالیں کہ نہیں جی ایسے اور ویسے ہے، تو یہ راستہ کھلتے کھلتے اگر آج تھوڑا سا کھلا تو سارا ہی کھل جائے گا. ایک اور اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے جب تک ہم برائی کو بار بار دیکھ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم برائی سے کیسے بچیں گے. یعنی وہ فتنہ ہم بار بار اپنے سامنے دیکھیں، اس برائی کی اٹریکشن تاکہ ختم ہو جائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور متشابہات. بے شک حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، یعنی دونوں چیزیں بالکل کلیئر ہیں، لیکن درمیان میں کچھ شبے والی چیزیں ہیں. اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مثال سے بیان کرتے ہیں. یہ مثال بڑی امپورٹنٹ ہے، اسے غور سے سنیں کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن دونوں کے درمیان بعض چیزیں ہیں ایسی جن میں شبہ ہے، جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، یعنی وہ نہیں ڈکلیئر کر سکتے کہ حلال ہے یا حرام. پھر جو کوئی شبے والی چیزوں سے بھی بچ گیا، اس نے اپنی دین بھی بچا لیا، اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا. اور جو کوئی ان شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا، اس کی مثال چرواہے کی ہے. چرواہ کیا کرتا ہے؟ جو چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے، اور چراگاہ کیا ہو؟ شاہی کی ہو. وہ قریب ہے کہ کبھی چراگاہ کے اندر بھی گھس جائے.
تو ظاہر کیا ہوگا، وہ شاہی مجرم قرار پائے گا۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں۔ سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا، جہاں وہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی ہمیں سمجھا رہے ہیں ایک اچھے مثال کے ذریعے کہ تم حلال اور حرام کی باؤنڈریز کے اوپر بھی موو نہ کرو جو شبے میں ہیں۔ اگر وہ باؤنڈریز پہ آپ رہو گے تو اندر بھی جانا تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سم ٹائم انسان باؤنڈری پہ کھڑا ہوتا ہے اور گر جاتا ہے، انسان پہ ایک ایسا ایونٹ آ جاتا ہے کہ شبے میں پڑھتے پڑھتے نظر ڈالتے ڈالتے کہ کیا حرج ہے فلاں عورت سے رابطہ کرنا، بہت پاکیزہ تعلقات ہے، آپ نے تعویلیں نکالی، آپ نے تسلیاں، اپنے آپ کو ہمیشہ انسان اپنے آپ کو کیا کر رہا ہوتا ہے، ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ تعویلیں نکال رہا ہوتا ہے۔ ایسی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے راستے چونکہ اللہ رب العزت نے خود بند کیے ہیں، اس دروازے کو خود بند کیا ہے، تو شبے والی باتوں سے بچنا حرام سے بچاتا ہے۔ یہاں پر آ کر آپ ذہن میں رکھ لیں، اللہ رب العزت ایک مومن بندے کے لیے بہت زیادہ مخلص ہوتا ہے۔ ایک مومن بندے کے لیے وہ اس بات پر اس کے ایمان کی حفاظت کے لیے پابندیاں لگا رہا ہے، اس پابندی کو پابندی سے زیادہ اللہ رب العزت کی محبت سمجھیں۔ کچھ لوگوں کا اعتراض یا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم برائی کو بار بار یوز ٹو نہ ہو جائیں، دیکھ نہ لیں، اس وقت تک ہم برائی جو ہے ہمارے لیے چونکہ بالکل نیو ہوتی ہے اور اٹریکشن ہوتی ہے، فتنے کو ہم بار بار دیکھیں گے تو پھر ہمیں جو ہے فتنے میں آرام سے ہم نہیں پڑیں گے۔ مطلب کہ بار بار عورت کو دیکھنے کی مشق سے وہ عورت کی طرف مائل ہونے سے بچ جائیں گے، یہ بھی کچھ لوگوں کی تھنکنگ ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب آپ کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ تقوی کا معیار کچھ لوگ جو فتنے اور مصیبت کو دعوت دے کر آزمانے اور پرکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تقوی یہ نہیں کہ بندہ اپنے آپ کو ساری مصیبت کو سامنے رکھے، فتنے اور آزمائش میں ڈالے کہ میں اب بچتا ہوں کہ نہیں۔ نہ تو آپ کا ایمان اور تقوی حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہے کہ اپنے مظاہرے پیش کرو، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے مظاہرے بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ بندہ خود اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال کے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرے اور کہے دیکھا کہ مجھے کتنا اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے کہ میں سامنے دعوت گناہ بھی ہے پھر بھی میں بچ رہا ہوں۔ ایسے راستوں کا آغاز ہی اللہ نے منع کیا۔ آغاز میں اپنا رخ درست کر لو، چھوٹی سی چھوٹی غلطی اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہ ہو، اپنے آپ کو یہ بچا لو۔ ورنہ بندہ عمومی طور پہ کہتا ہے میں بڑے بڑے گناہ سے تو بچتا ہوں، چھوٹے چھوٹے گناہ اگر میرے سے سرزد ہو گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مثلاً اگر دیکھ لیا، نظروں کی حفاظت نہ کی تو کیا حرج ہے، عورت کو ہاتھ لگا لیا تو کیا حرج ہے، کون سا کوئی میں نے بڑا گناہ کر لیا۔ اس طرح حرج کوئی نہ کہتے کہتے سارا کچھ ہی کر گزرتے ہیں۔ خام خواہ فتنے میں ڈالنے والے شخص کو اللہ رب العزت کبھی بھی پسند نہیں فرماتے۔ ہاں، جہاں آزمائش آ جائے اور آپ بچ جائیں، جیسے یوسف علیہ السلام پر آئی، وہ بچے تو اللہ رب العزت نے ان کو بچایا، لیکن خود اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال کے عورت کی طرف اٹریکٹ ہو کے اور پھر سوچے میں تو اٹریکٹ نہیں ہوتا، یہ بہت بڑی جو ہے انسان کی ایک غلط سوچ، غلط تھنکنگ ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کیا کرو؟ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ کیسے کرو یہ ہم دیکھتے ہیں۔ طریقہ سورہ مومنون میں اللہ رب العزت نے فرما دیا، کیا فرمایا؟ مومن لوگوں کی صفات بیان کر کے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اگر انہوں نے اپنے بیویوں کے پاس جاتے ہیں یا ان کی جو لونڈیاں ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کوئی ملامت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ بیویوں اور لونڈیوں سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ شرمگاہ کی حفاظت کا طریقہ ہے، یعنی مسلمان آزاد عورتوں سے نکاح کر لو۔ طریقہ کار بتا دیا اللہ نے۔ اگر ممکن نہیں ہے، تم ان کو حاصل نہیں کر سکتے، افورڈ نہیں ہے، تمہارے پاس اتنا نہیں ہے، تو پھر لونڈیاں اس زمانے میں ہوتی تھیں، ان سے اپنی خواہش کو پورا کرو۔ یہ حفاظت کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ ساتھ ہی فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو کوئی اس کے علاوہ راستہ اختیار کرے گا تو وہی جو ہے وہ سرکشی کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں، بیوی اور لونڈی کے علاوہ جو بھی خواہش کا راستہ ہے، خواہش پرستی ہو گئی، شہوت کے لیے کوئی بھی طریقہ کار اختیار کیا جائے، وہ سب حرام ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ قاعدہ، یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ کوئی عملے قوم لوط کی طرف چلا جاتا ہے، تعویلیں نکال کر مرد اور عورت ایسی چیزوں کا استعمال شروع کر دیتے ہیں جو غلط ہے، استعمال ایسا
کرنا اور اس کے لیے تعویلیں نکالنا، گنجائشیں پیدا کرنا، یہ کبھی بھی درست نہیں ہے، معاملات کی خرابی کا باعث بن جاتا ہے۔ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں، اللہ کہتا ہے نکاح کر لو۔ یہاں پہ دیکھیں نکاح کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور حفاظت کس کی کرنی ہے؟ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی میں کہوں گی، لوگ شادی کر لیتے ہیں، ایک کر لی اور اس کے بعد بھی وہ جو ہے وہ فتنے میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ لوگ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ بعض دفعہ ایک مرد اتنا بھی فتنہ بن جاتا ہے کہ اگر وہ 4 شادیاں بھی کر لے تو اس کے لیے عورت پھر بھی اٹریکٹیو ہوتی ہے۔ تو اپنی عورت میں سکون حاصل کرنا چاہیے، باہر جتنے مرضی فتنے نظر آئیں، جتنا بھی اٹریکشن ہو، دنیا ایسی ہی ہے، دنیا ہے ہی آزمائش کا جگہ۔ آپ اپنی بیوی سے سکون حاصل کرنے کے لیے ہی کانشیس ہوں، کوئی اور راستے کی طرف دیکھیں بھی نہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ازکا لہم، یہ کام تمہارے لیے، کیا کام؟ نظروں کو نیچے رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یہ دونوں کام، ایک آغاز ہے ایک انتہا ہے، ایک ابتدا اور ایک انتہا ہے، ایک آغاز ہے ایک سٹارٹ ہے اور ایک اینڈ ہے، اور دونوں ہی کام تمہاری حفاظت کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ تمہاری نظروں کی حفاظت، تمہاری پاکیزہ رہنے کے لیے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ مومن کو یہاں پر پاکیزہ ہونے پر شبہ نہیں کیا جا رہا، یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں پاکیزہ ہم ہیں، ہماری نظر بھی پاکیزہ ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ پاکیزہ ہیں یا نہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ مومن کو پاکیزہ رکھنا ہے، اس کی پاکیزگی کی تدبیر بتائی جا رہی ہے، کیونکہ غیر مسلم اور ایمان سے عاری لوگوں کے لیے یہ آیت نہیں آئی، ان کو اس چیز کے لیے کوئی امپورٹنس نہیں ہے کہ وہ پاکیزہ رہیں یا نہ رہیں، کیونکہ ان کے لیے اس ساری صورتحال وقتی لذت، دنیاوی زندگی کے لطف لینے کے لیے وہ اس سب کو انجوائمنٹ لیتے ہیں، ان کو ان ضابطوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں تو صرف اور صرف ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ وجہ آپ سوچ سکتے ہیں، انتہائی قیمتی چیز ہے ہمارا ایمان، وہی ایمان جس کا حفاظت حضرت آسیہ نے فرعون کے دربار میں کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ایمان کے لیے جیل جانا پسند کیا اور یہ کہہ دیا کہ میں ان عورتوں سے جن کی طرف وہ مجھے بلا رہے ہیں ان کی طرف مائل بھی نہیں ہونا چاہتا، سوچنا بھی نہیں چاہتا، میں اس سے اچھا ہے کہ میں جیل کی اندر اپنے آپ کو محفوظ کر لوں۔ یعنی وہ اپنی جسم کو بھی ایمان کی خاطر اپنی جیل کے اندر ڈالنا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن اپنے ایمان جیسی قیمتی نعمت کو وہ کبھی بھی اپنے جذبات کے سپرد نہیں کرتے، حفاظت فرماتے ہیں۔ سیم اسی طرح دیکھیں ہر جگہ ایمان کا ایک ٹیسٹ ہے۔ آج کل کی حالات کیا ہیں، جس دور میں ہم جا رہے ہیں، جس ایرا کی طرف ہم موو کر رہے ہیں، ہمیں سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک ایسا دور جس میں قیامت کا قریب ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ مردوں کے حوالے سے چکی آیت ہے کہ عورتیں پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ اب بتائیے مجھے کہ مومن ایک مرد ہو اور عورتوں کا فتنہ اس کے لیے فیٹل ہو سکتا ہے، اس کے ایمان کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے تم اس طرف دیکھو بھی نہ۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مومنین کے اس چیز کی قدر کرنے والے ہیں جو ان میں اور باقی ساری دنیا میں فرق ہے، اور وہ ہے ایمان، وہ ہے ان کی پاکیزگی، ان کی سوچ کی حفاظت، کیونکہ جب سوچ پاکیزہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کو شرک سے بچا لیتا ہے، کیونکہ عورت کا فتنہ سم ٹائمز اتنا زیادہ انسان کو شرک کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تبھی تو آپ نے پچھلی آیتیں پڑھی تھی کہ زانی مرد نہ نکاح کرے مگر زانی عورت یا مشرکہ سے، کیونکہ اب اگر ایک عورت کی طرف وہ مائل ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اس کو اللہ کے احکامات کو وہ ختم کر کے اس کو پیچھے چھوڑ کے، تو شرک تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیں۔ یہاں پہ میں آپ کو بار بار یہ کہوں گی، اگر ہم اپنے طور پہ کوئی بھی تعویلیں پیش کرتے ہیں تو یہیں سے سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے علاوہ اپنی خواہشات کو، اپنی سوچ کو معبود بنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو شرک سے بچیں، یہ شرک معاملہ چھوٹا نہیں، یہ عورتوں کا فتنہ انسان کو ایمان کے ساتھ ساتھ اس کا آخرت برباد کرنے کے لیے بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں، آگے فرما رہے ہیں ان اللہ خبیر بما یصنعون، تم جو بھی کچھ کرتے ہو، جو تم سینوں میں چھپاتے ہو، جو تم آنکھوں کی خیانت کرتے ہو، جو تم تنہائیوں میں موبائل کے اوپر بیٹھ کر نظر کی حفاظت کا ذمہ خود لے رہے ہوتے ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو جانتا ہے، محاسبہ اس نے کرنا ہے۔ اسی لیے دعا مانگنی چاہیے، اللہم طہر قلبی من النفاق واعمالی من الرياء والسنۃ من الكذب وعینی من الخیانت، خیانت سے بچنے کی دعا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی آنکھوں کو خیانت سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ آنکھیں گناہ کر جاتی ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، مومن کی پرہیزگاری متاثر ہوتی ہے، افیکٹڈ ہوتی ہے، ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ ایک کرونا سے جو نظر نہیں آ رہا ان سین ایک جراثیم سے بچنے کے لیے ماسک پہن لیتے ہیں، لیکن ایک
ایسی چیز جو اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، اور آپ کے اندر ایک روح ہے، اس کے اندر پاکیزگی ہے، ایمان ہے، اس کے لیے ایک جراثیم ہے، وہ تم بچتے نہیں، تم نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، یہ سوچ کے کہ فرق نہیں پڑتا تو کائنڈلی کرونا سے بڑا جراثیم ہے، سمجھ لیں اس کو، وہ تو شاید جسم کو ہلاک کر دے گا، ایسے بندے کو جو وبا سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو وبا سے چلا جاتا ہے دنیا سے، ایمان بھی ہے اس کا، تو شہید کے رتبے میں آتا ہے، تو اس رتبے میں تو اللہ تعالیٰ شہید دے سکتا ہے مومن ہونے کی وجہ سے، لیکن اگر ایمان ہی نہ رہا تو اپنی نظروں کی حفاظت کہاں کہاں کرنی ہے۔ ایک تو سب سے اہم چیز یہ کہ ہم سمجھتے یہ ہیں ایک شخص بیٹھا ہے، مومن ہے، باہر نکل رہا ہے، نظریں جھکا رہا ہے، اور آن دی اسپاٹ دوسری طرف اس کی حالت گھر میں تنہائیوں میں یہ ہے کہ وہ بیٹھا ہے موبائل کے اوپر، اور عورتوں کا فتنہ وہاں پہ بے تحاشا ہے، ہر طرح کی عورتیں وہاں پر، ہر ملک کی عورتیں وہاں پر، ہر دنیا کی جہاں کا فتنہ دیکھنا چاہے اس کو ایک کلک پہ ہے۔ یہ تو صرف اس کا اس کے رب کے ساتھ معاملے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کانشینس ہونے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ سوچے نہیں کچھ دیر کے لیے میں بیٹھ جاتا ہوں، تو ایک بات یاد رکھیں، وہ دور بھی قریب ہے کہ جس میں فتنے کی طرف جھانکنے والا ہی اس میں پڑ جائے گا، تو جھانکے بھی نہ۔ تو جھانکنا ہوتا کیا ہے؟ امیجن کریں، آپ آنکھوں سے ہی تو جھانکتے ہیں، آپ اپنی نظروں ہی کی تو حفاظت نہیں کرتے، تو یہاں پر ہر طرح کے فتنے سے بچنے میں سب سے اہم چیز کہ آپ جھانکو بھی نہ، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب تم جھانکو گے تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ایک جیسے دلدل میں آپ پاؤں رکھتے ہو اور پھر اندر جانے اور گھس جانے میں آپ کو دیر نہیں لگتی، سیم اسی طرح وہ عورتیں جب پہن کے ننگی ہوں گی تو ایک پہن کر ننگی ہوں گی، اب دور یہ ہے موبائلز کے اوپر کہ وہ ہے ہی نیکڈ۔ ایسی سچویشن میں آپ کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اور لامحالہ نظروں کی حفاظت کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی شرمگاہ کی بھی حفاظت فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے بچا کے رکھے، اور موبائل کے اس فتنے سے کم از کم ہم نیو جنریشن، ینگ جنریشن کو ہٹا دیں۔ بیچارے شادیاں کر نہیں سکتے، افورڈیبل ہے نہیں عورت، تو پھر وہ وہیں موبائل کے اوپر جو ہے وہ غلط یوز کر کے اس کے ساتھ انتہائی غلط معاملات میں پڑ جاتے ہیں، انوالو ہو جاتے ہیں، اور اس دلدل کے اندر گھس جاتے ہیں، جس کے بعد ان کو وہاں سے نکالنا مصیبت ہو جاتا ہے۔ اس خصوصی مہینے کے اندر دعا مانگیں کہ یہ فتنہ جو اس وقت ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ سے بچائے، اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ہر طرح کی ریاکاری سے بچائے، ہماری نظروں کی حفاظت فرما دے، نظروں کی اور شرمگاہوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ مومنین کو عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔